بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 9th چیپٹر کتاب الصوم چل رہا ہے۔ 3 سیشن ہو چکے ہیں اس میں، آج چوتھا سیشن ہے جس میں ہم بات کریں گے مکروہات و مفسدات کا بیان، اور اس میں ہم کور کریں گے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے اور جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے، اور آگے کے 3 اور سب ٹاپکس ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکروہات و مفسدات کا بیان، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کر کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھولے سے جتنے بار بھی اور جتنا بھی کھا پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں، جیسے اگر منہ میں کوئی لقمہ ہے یاد آ جائے تو منہ کا لقمہ پھینک دے۔ اگر منہ میں لقمہ ہے یاد آ گیا پھر پیٹ میں ڈال لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، منہ کا لقمہ اس کو پھینکنا پڑے گا۔ اگر بھولے سے ہم بستر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ریٹ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سرما یا تیل یا خوشبو لگا لیا یہ سب درست ہے، کوئی دقت والی بات نہیں۔ اگر سرما لگا لیا، اگر سرما کا جو اثر ہے وہ منہ میں یا تھوک میں محسوس ہوتا ہے، ناک میں محسوس ہوتا ہے، جو ناک سے پانی کی طرح نکلتا ہے اس میں محسوس ہوتا ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے پر روزہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں از خود چلا گیا یا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ قصداً ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق کے اندر مکھی اپنے آپ چلی گئی، دھواں اپنے آپ چلا گیا، گرد و غبار اپنے آپ چلا گیا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر خود ایسا کیا، خود دھواں لیا، خود مکھی لے لیا حلق میں، گرد و غبار خود لیا، اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عطر، کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ اور خوشبو سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دھیان رہے نہیں ٹوٹتا، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ یہاں پان چبا کر خوب کلی کر لیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ روزے سے کی حالت میں آنے سے پہلے، یعنی کہ صبح صادق سے پہلے، فجر کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے، سحری کے وقت، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ایسا نہیں، سحری کے وقت پان چبایا، پھر کلی کر لیا، غرغرہ کر لیا، منہ صاف کر لیا، لیکن پھر بھی تھوک میں اگر اس کی کلر محسوس ہوتا ہے، کلر رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح منہ کی رال سڑک کر کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے اگرچہ زوال کے بعد ہو، چاہے مسواک سوکھی ہو یا اسی وقت کی توڑی ہوئی تازی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کر قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں الٹی کے بارے میں، وومیٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر قے ہوتا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے، کہ ہم جان بوجھ کے پیٹ سے اپنے آپ نہیں نکال رہے، اپنے آپ نکل رہا ہے، ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے، اگر خود بخود وومیٹنگ ہوتی ہے تو جتنا مرضی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اگر جان بوجھ کر کیا، کچھ پیٹ سے کچھ نکال رہے ہیں اور منہ بھر کر ہوا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر کیا مطلب، جب الٹی ہوا تو منہ میں ہم اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے، باہر نکل جائے گا،
اتنا اگر منہ بھر کے نہیں ہوتا یعنی کہ اتنا ہوتا ہے کہ منہ میں ہم ہولڈ کر سکتے ہیں اس الٹی کو، تو اگر صرف اتنا ہوتا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ کب ٹوٹتا ہے وومیٹنگ میں؟ جان بوجھ کر کرے اور منہ بھر کر ہو، یہ دو کنڈیشن اگر وومیٹنگ میں پائی جائے، جان بوجھ کر اور منہ بھر کر، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وومیٹنگ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا مرضی ہو جائے، اپنے آپ ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 10، تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ اگر قے ہوتی ہے، بالکل تھوڑی سی ہوئی اور اپنے آپ حلق سے یہاں تک آئی، منہ میں ہلکی سی پھر چلا گیا اپنے آپ، جب اپنے آپ خود بخود چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں، اگر آیا اور جان بوجھ کر پیٹ میں لے لیا، حلق میں لے لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اکثر سحری اگر کوئی زیادہ کر لے تو اس کے بعد ہوتا ہے، سحری زیادہ کر لیا پھر تھوڑی سی نکلتی ہے پھر اپنے آپ چلی جاتی ہے، تو اپنے آپ جب چلی گئی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر منہ میں آ گئی پھر اس کے بعد جان بوجھ کر نگل لیا، جان بوجھ کے لوٹا لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے ہم بستری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 13، کسی عورت کے دیکھنے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں لانے سے منی خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 14، کسی شخص کو روزہ کا خیال نہیں رہا یا رات باقی تھی اس لیے کچھ کھانے پینے لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی روزہ کا خیال آ گیا یا جیوں ہی صبح صادق ہوئی فوراً لقمے کو منہ سے پھینک دیا تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اب اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یاد نہ رہنے کا، یعنی کہ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، یہ تو بات صاف ہے کہ اگر بھولے سے کچھ کھا پی لے، یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، بھولے سے اگر کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر رات باقی تھی، سحری کا وقت تھا، کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، منہ میں بھی لقمہ ہے، اس کو یاد ہے، اس کو اب منہ میں لقمہ ہے، اب ٹائم ہو گیا، ٹائم اپ، سحری کا وقت ختم، اب فجر کا اسٹارٹ ہو گیا، ابھی منہ میں ہے تو منہ کا لقمہ پھینک دے تو روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، مرد کا اپنے آلائے تناسل کے سوراخ میں کوئی چیز مثلا تیل یا پانی وغیرہ ڈالنا، چاہے پچکاری کے ذریعے سے ہو یا ویسے ہی سلائی وغیرہ کا داخل کرنا، اگرچہ یہ چیزیں مثانے تک پہنچ جائیں روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ یہاں پر آلائے تناسل پینس سمجھ سکتے ہیں، اگر اس کے سوراخ میں کوئی دوائی ڈالا گیا، تیل پانی یا کوئی دوائی ڈالا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں مرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، عورت کا آگے مسئلہ آئے گا، عورت میں بھی حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کریں، روزے کی حالت میں ایسا نہ کریں، اگر ممکن ہو سکے تو آگے آئے گا عورت کے لیے بھی مسئلہ۔ مسئلہ نمبر 16، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تبھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا گناہ ہوگا۔ رات کو نہانے کی ضرورت تھی یعنی کہ غسل واجب یا فرض ہو چکا تھا اس پر، اور اس نے سحری کر لی، سو گیا، دن بھر نہیں نہایا، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں اس نے روزہ گزارا، تو روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کس بات کا؟ کہ وہ ناپاک رہا، دن بھر نمازیں چھوٹ گئیں۔ اسی لیے اگر سحری اگر ناپاکی کی حالت میں کر لے تو کر لے، لیکن فجر قضا ہونے سے پہلے نہا لے اور فجر پڑھ لے۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا، تو اس کے لیے چکھ لینا مکروہ نہیں۔ نمک یہ سب سالن تھوڑا سا چکھ لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اگر بلا ضرورت کرے تو ناپسندیدہ ہے۔ اگر ضرورت پڑے جیسے کہ شوہر کو یا کسی کو گھر میں پسند نہیں ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے، تھوڑا سا ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو
چکھ لینا کوئی دقت والی بات نہیں، اس میں مکروہ نہیں ہے، چکھ لینا چاہیے۔ اور مسئلہ نمبر 18، بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت اور مجبوری ہو تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر انزال کا اندیشہ ہو یا اپنے نفس کے بے اختیار ہونے اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہو تو عورت کا بوسہ لینا اور اس کے بغل گیر ہونا مکروہ ہے، اور اگر یہ ڈر اور اندیشہ نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، بیوی کا ہونٹ منہ میں لینا اور مباشرت فاحشہ یعنی بدن کے خاص حصے کا برہنہ ملانا ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے انزال یا جماع کا اندیشہ ہو یا نہیں۔ جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 22، منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکس ہو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 23، لوبان وغیرہ کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہاں پر یہ بات کیا ہے، کلی کر رہے ہیں یا گرگرا کر رہے ہیں تو اس وقت جو پانی ہے حلق میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت اگر یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں تو پھر یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ یاد نہیں تھا، بھولے سے اس کے منہ میں پانی چلا گیا، پیٹ میں پانی چلا گیا بھولے سے، تو بھولے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر یاد تھا اس وقت جب منہ میں پیٹ میں پانی گیا، حلق میں پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قضا رکھنا پڑے گا، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دوا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ یہاں پر اس نے وہ چیزیں کھائی ہیں جو کھانے کی چیزوں میں شمار نہیں ہوتی یا دوائی کی چیزوں میں شمار نہیں ہوتی، وہ چیزیں کھائی گئی ہیں، تو وہ چیزیں کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ نہیں ادا کرنا، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 26، کسی نے روزہ میں پچکاری لی یا کان میں تیل ڈالا یا ناک میں دوا وغیرہ چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں پر پچکاری لینا مطلب پیچھے کے راستے میں کچھ دوا ڈالنا، جیسے بواسیر وغیرہ بیماریوں میں کیا جاتا ہے پیچھے کے راستے میں، اس کو پچکاری لینا کہتے ہیں۔ پچکاری لے، ناک میں تیل ڈالے، کان میں تیل ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہاں صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت ہے، کان میں تیل ڈالنا یا دوا ڈالنا کیسا ہے، کیا اس سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسئلہ نمبر 26 کے مطابق تو یہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں کہ کیا کہا گیا ہے۔ جدید طبی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوا کہ کان سے حلق یا دماغ تک کوئی کھلا سوراخ نہیں ہے کہ جس سے کان میں ڈالی گئی دوا یا تیل دماغ یا حلق میں پہنچ جائے، اور قدیم فقہ کی کتابوں میں روزہ فاسد ہونے کی بنیاد یہی سمجھی گئی تھی، مگر اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ راستہ نہیں تو فساد صوم کا حکم بھی نہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں پر مسئلہ نمبر 26 کا، کہ کان میں تیل یا پانی یا پھر کچھ بھی دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پہلے جو اس پر حکم لگایا گیا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ کھلا سوراخ دیکھا گیا تھا، کان سے گلے حلق میں اور یا دماغ میں کھلا سوراخ ہوگا، اس کی بنیاد پر روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا گیا تھا۔ چونکہ اب جدید جو ٹیکنالوجی ہے ان سب کا استعمال کر کے اور جو ریسرچ ہیں ان سے پتہ چل گیا ہے کہ کھلا سوراخ نہیں ہے کان اور حلق میں یا کان سے دماغ تک، تو اسی لیے روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے بھی۔ مسئلہ نمبر 27، منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔
یہاں سے منہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نکل گیا تو اس پر بتایا گیا ہے کہ ہاں روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ اگر خون تھوک سے کم ہے اور اس کا مزہ حلق میں معلوم نہیں ہو رہا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 28، کسی نے بھولے سے کچھ کھایا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر قصدن کچھ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 29، اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو ابھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہاں پر دو صورتیں بتائی گئی ہیں، بھولے سے کھا پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھا لیا، یا پھر کسی کو الٹی ہوا، قے ہوا، وومیٹنگ ہوا اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ جب اپنے آپ قے ہوتا ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ بھی منہ بھر کر یا اس سے زیادہ، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ چونکہ اپنے آپ الٹی ہوا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 30، کسی نے رمضان میں روزہ کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا، اس پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ واجب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ مسئلہ نمبر 30 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی نے روزہ کی نیت نہیں کی اور کھاتا پیتا رہا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ جب کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس پہ صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ واجب تب ہوتا ہے جب وہ نیت کر کے توڑ دیتا ہے۔ اور کس کس کنڈیشن میں کفارہ واجب ہوتا ہے، آگے بات کریں گے اس پر۔ مسئلہ نمبر 31، کسی سے لپٹ گیا یا بوسہ لیا، مشت زنی یعنی ہاتھ سے شہوت پوری کرنے کا مرتکب ہوا اور ان سب صورتوں میں منی کا خروج ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کنڈیشن میں روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 32، روزہ میں عورت کا پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 33، کسی ضرورت سے خود عورت نے یا دائی یا ڈاکٹر وغیرہ نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈال دی تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر پہلے سے ہی پانی یا دوا وغیرہ کسی چیز سے انگلی بھیگی ہوئی ہو تو پہلی ہی دفعہ انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت کے پیشاب کی جگہ پر انگلی ڈالا جاتا ہے، انگلی خشک ہے تو انگلی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انگلی خشک نہیں ہے، اگر کچھ لگا ہوا ہے اس پہ تو پیشاب کی جگہ میں داخل کر دیں گے تو پھر وہ یعنی کہ وہ باہر کی چیز اندر چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر پہلی دفعہ ڈالا، باہر نکالا، اب خشک نہیں رہا، پھر دوسری بار بھی ڈال دیا تو اب باہر کی چیز اندر چلی گئی جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اب اس کی وضاحت کی جائے گی حاشیہ نمبر 1 میں، کیا سچ میں ایسا ہے؟ جدید ریسرچ کیا کہتی ہے؟ مسئلہ نمبر 32 اور 33 میں، یہاں پر مسئلہ نمبر 32 اور 33 دونوں پیشاب کی جگہ تھا، جو کہ مرد کے بارے میں ابھی ڈسکس ہوا تھا کہ مرد میں پیشاب کی جگہ پر اگر ڈالا جائے، اعلی تناسل میں کچھ ڈالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عورت کا یہاں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اور جدید ریسرچ کیا کہتی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 32 اور 33، قدیم طبی تحقیق کی بنیاد پر لکھے گئے تھے کہ عورت کے مثانے اور مادہ کے درمیان منفذ موجود ہے، راستہ موجود ہے، نلی موجود ہے۔ کس میں؟ عورت کے مثانے اور مادہ کے درمیان منفذ موجود ہے، لیکن جدید طبی تحقیق کے مطابق مرد کی طرح عورت کے مثانے اور مادہ کے درمیان بھی کوئی منفذ موجود نہیں، اس لیے پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنے یا در انگلی داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے، ضرورت پڑے تو رات کو دوا رکھی جائے۔
تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ عورت کے پیشاب کی جگہ پر بھی کچھ دوا ڈالنے سے یا پھر بھیگی انگلی ڈالنے سے ایسا روزہ نہیں ٹوٹتا مرد کی طرح، یہ جدید ریسرچ کے حساب سے، کیونکہ پہلے کی ریسرچ میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مثانہ مثانہ ایک ایسا چیز جگہ ہے جہاں پر پیشاب اکٹھا ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی، مثانہ اور معدے کے درمیان کوئی راستہ ہوتا ہے، نلی ہوتی ہے، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے، مرد کی طرح ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نلی نہیں ہے، اسی لیے عورت کی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں بہتر یہی ہے، احتیاط کا پہلو تو یہی ہے کہ جب روزے کی حالت میں نہ ہو، یعنی کہ فجر سے پہلے مغرب کے بعد، تو دوائی ڈالے یا پھر جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ کرے، کچھ بھی۔ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 34، وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، رمضان کے اس روزہ میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت متصور ہو، اور اس کا استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، یا کوئی شخص جمع کرے یا کرائے، جمع میں خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا کافی ہے، منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں۔ ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، مگر یہ بات شرط ہے کہ جمع ایسی عورت سے کیا جائے جو قابل جمع ہو۔ اب مسئلہ نمبر 34 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس شخص پر کفارہ واجب ہے۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں۔ پہلا تو اس کا نیت ہو صبح صادق میں، یعنی کہ فجر کا اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے اس کا نیت ہو کہ ہاں میں روزے سے ہوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں نے روزہ کی نیت کی، اس کا نیت ہونا چاہیے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کھا پی لے، ایسی چیز کھائے جو کھانے کی چیزیں سمجھی جاتی ہوں، یا دوا یا کوئی ایسی چیز جس کو باڈی کو فائدہ ہوتا ہو یا لذت محسوس ہوتی ہو، ایسا چیز نہیں جیسے لکڑی، لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے، ساری لکڑیاں کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ جو پہلے بات کی گئی ہے، کچھ مسئلے پہلے بات کیا گیا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں جو کھانے کی چیز میں نہیں سمجھ جاتی ہے، دوائی کی چیز میں نہیں سمجھ جاتی، اگر وہ چیز کھا لیا تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، لیکن اگر وہ ایسی چیز کھاتا ہے جو کھانے کی چیز سمجھی جاتی ہے، دوائی کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، یا پھر امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے، یا پھر کوئی ایسی دوائی جس سے طاقت ملتا ہو، جو کھانے کی چیز سمجھی جاتی ہے، اگر وہ ایسی چیز کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، نیت کیا تھا اس نے روزے کا، اب جان بوجھ کے روزہ کھا کر توڑ رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ واجب ہے، قضا تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور اگر وہ جمع کرے ایسی عورت سے جو جمع کے لائق ہے، جمع کرے، اور جمع کرنے کے لیے اس کا صرف جو آرگین ہے پینس سے، بس اس کا داخل کرنا ہی کافی ہے، اس کا سر کا دونوں کا جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مل جانا ہی کافی ہے، وہ مل گیا روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ واجب ہے، چاہے اس کا منی اسپرم نکلے یا نہ نکلے۔ مسئلہ نمبر 35، اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 35 مسئلہ نمبر 34 کا ہی ایک حصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 36، روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو، البتہ اگر اس رمضان کے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو، یا روزہ توڑنے کے بعد کسی عورت کو اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 37، جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا روزہ کی حالت میں حقہ پئیں تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 38، جمع میں عورت اور مرد کا عاقل ہونا شرط نہیں، حتیٰ کہ
اگر ایک پاگل ہو اور دوسرا عاقل تو عاقل پر کفارہ لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 39، کسی روزہ دار عورت سے زبردستی یا سونے کی حالت میں یا پاگل پن کی حالت میں جمع کیا تو عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور عورت پر صرف قضا لازم آئے گی، اور اگر مرد بھی روزہ دار ہو تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ آ، اس مسئلے میں یہ ہے کہ عورت پہ ابھی زبردستی ہو رہی ہے، عورت بے اختیار ہے، عورت اپنے اختیار سے نہیں کر رہی ہے، زبردستی ہو رہی ہے، تو عورت یا پاگل پن کی حالت میں ہے تو عورت پر تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن مرد اگر روزے سے تھا، اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کوئی عورت کسی نابالغ یا پاگل کو اپنے اوپر جماع کی قدرت دے کر جماع کرائے تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 41، اگر کوئی مقیم روزے کی نیت کے بعد مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جا کر کسی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر واپس آئے اور وہاں پہنچ کر روزے کو فاسد کر دے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ شرعاً مسافر نہیں تھا، اگرچہ وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا تھا اور نہ وہاں ٹھہرا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مقیم ہے، روزے کی نیت کے بعد وہ مسافر بن گیا، وہ بھول گیا کہ فلاں چیز میں بھول گیا ہوں گھر پر، واپس چلو لینے کے لیے، وہ واپس آتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے، وہ پہنچ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 42، سرما لگانے، خون نکلوانے یا تیل ڈالنے سے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 42، یہ ذرا غور سے سنیں اور اس پہ ذرا دھیان دیں۔ سرما لگایا، خون نکلوایا، تیل ڈالا، ایسی ایسی چھوٹی موٹی کام کی اور وہم ہو گیا اور روزہ ٹوٹ گیا میرا اور اس نے روزہ توڑ دیا، پھر کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو ان صورتوں میں قضا تو رکھنا ہی ہوگا، کفارہ بھی واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔